خانزادوں کی حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا کیونکہ حویلی کے سربراہ اکبر خانزادہ کے سب سے بڑے بیٹے شجاعت خانزادہ کی بیٹی اور احد خانزادہ کی بہن ثانیہ خانزادہ ان کے دشمن اعتزاز شاہ کے بیٹے قائزان شاہ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اعتزاز شاہ کے والد مراد شاہ اور اکبر شاہ کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے بہت پرانا تنازع تھا۔ پہلے شاہ خاندان بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا جہاں خانزادے رہتے تھے۔ پھر مراد شاہ کے مرنے کے بعد اعتزاز شاہ شہر شفٹ ہو گیا تھا، مگر گاؤں والی حویلی اور زمینیں جوں کی توں موجود تھیں جن کی دیکھ بھال مزارے کرتے تھے۔ خود اعتزاز شاہ بھی کبھی کبھار گاؤں کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ زمین والے مسئلے کی وجہ سے مراد شاہ اور اکبر شاہ کے درمیان بہت بار لڑائی ہو چکی تھی، مگر جب سے ان کی اولادیں جوان ہوئی تھیں اور اعتزاز شاہ شہر شفٹ ہوا تھا تب سے لڑائیاں وغیرہ تو رک گئی تھیں، مگر تناؤ والی دشمنی ہنوز موجود تھی۔ شجاعت خانزادہ کا بھی شہر میں بنگلہ تھا جہاں ان کے بچے پڑھائی کی وجہ سے رہتے تھے۔ قائزان شاہ اور ثانیہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے درمیان پہلے دوستی جو بعد میں محبت میں بدل گئی تھی، مگر محبت ہو جانے سے پہلے قائزان شاہ ثانیہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شجاعت خانزادہ کی بیٹی ہے، اور نہ ہی ثانیہ جانتی تھی کہ وہ اعتزاز شاہ کا بیٹا ہے، اور جب پتہ چلا تب تک وہ بہت دور نکل چکے تھے۔ واپسی کا سفر ممکن نہیں تھا۔ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھر والے کبھی بھی ان کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اسی لیے جیسے ہی ان دونوں نے یونیورسٹی ختم کی ایک رات ثانیہ خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں وہ گھر والوں کے نام ایک پرچہ چھوڑ کر آئی تھی جس پر لکھا تھا کہ وہ قائزان شاہ کے ساتھ جا رہی ہے۔ شجاعت خانزادہ اور احد خانزادہ کا صدمے اور غصے سے برا حال تھا، خاص طور پر احد خانزادہ تو پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قائزان شاہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کسی ملازم کے ذریعے سے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ بدنامی، شرمندگی اور غصے نے ان کی حالت پاگلوں اور جنونیوں جیسی کر دی تھی۔ وہ نہ صرف قائزان شاہ کی جان کا پیاسا ہو رہا تھا بلکہ اپنی بہن کی سانسیں بھی چھین لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گل لے کر وہ اعتزاز شاہ کے گھر جانا چاہتا تھا۔ اکبر شاہ اور شجاعت شاہ نے بڑی مشکل سے اسے روکا کیونکہ وہ لازماً وہاں جا کر لڑائی شروع کرتا۔ اعتزاز شاہ بھی اسلحہ اور آدمی رکھتا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے اسے زبردستی روک کر انہوں نے اعتزاز شاہ کو دھمکی آمیز پیغام بھجوایا کہ شرافت کے ساتھ ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی جائے، ورنہ جو ہوگا بہت برا ہوگا۔ مگر اعتزاز شاہ نے صاف ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ قائزان شاہ نے اسے لا علم رکھا، لہٰذا وہ نہیں جانتا تھا کہ قائزان شاہ ان کی بیٹی کو کہاں لے گیا۔ وہ تو اس کے اس اقدام سے خود بھی سخت غصہ تھے۔ جیسے ہی اسے قائزان شاہ کے ٹھکانے کا پتہ چلے گا وہ ان کی بیٹی کو خود واپس ان کے گھر چھوڑ آئے گا۔ مگر احد خانزادہ کو اعتزاز شاہ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ فیض و غصب کا اشتہار بنا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ قائزان شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر 3 دن گزر چکے تھے۔ نہ جانے قائزان شاہ ثانیہ کو لے کر کہاں جا چھپا تھا۔ احد خانزادہ بری طرح دل ملا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، جس طرح قائزان شاہ نے ان کی عزت روندی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں تو پھر پتہ چلے گا ان شاہوں کو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ قائزان شاہ کی ایک بہن ہے 16 سال کی جو میٹرک میں پڑھتی ہے۔ اس نے لڑکی کو اٹھوانے کا حکم دیا اور پھر اس کے آدمیوں نے قائزان شاہ کی بہن کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اپنی گاڑی پر گارڈز کے ہمراہ اسکول جا رہی تھی۔ حملے کے نتیجے میں گارڈز نے مزاحمت کی مگر زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور احد خانزادہ کے آدمی قائزان شاہ کی بہن کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑکی کو احد خانزادہ کے خفیہ فلیٹ میں پہنچا دیا گیا جس کے بارے میں صرف اس کے خاص ملازموں کو ہی علم تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ غصے اور اشتعال سے بھرا جب اپنے فلیٹ پہنچا تھا، اس کا ارادہ قائزان شاہ کی بہن کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کا تھا۔ غصے سے بھرا ہوا وہ اس لڑکی کے پاس گیا جو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ 16-17 سالہ خوبصورت نقوش والی یہ لڑکی جس کے چہرے پر بے انتہا معصومیت تھی، دانت پستے ہوئے وہ اس لڑکی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا جب چونک گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر دائیں طرف ایک پیدائشی نشان تھا
اسے یاد آیا کہ ایسا ہی ایک نشان اس کی پھپھو سبیحہ کی بیٹی اور اس کے بچپن کی منگیتر رومیسا کے چہرے پر بھی تھا، جو 2 سال کی عمر میں اغوا ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار سبیحہ پھپھو کے منہ سے سنا تھا کہ ان کی بیٹی کے چہرے پر برتھ مارک تھا۔ کیا یہ لڑکی سبیحہ پھپھو کی گمشدہ بیٹی رومیسا تھی؟ وہ شاکڈ کھڑا تھا۔ اگر یہ واقعی اس کی پھپھو ذات ہوئی تو وہ قائزان شاہ سے بدلہ کیسے لے گا؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑے اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جب اشتعال کم نہ ہوا تو ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز سے وہ بیڈ پر لیٹی لڑکی اچانک جاگ اٹھی اور اپنے آپ کو ایک انجان جگہ اور انجان شخص کے پاس دیکھ کر ڈر گئی اور چیخنے لگی، خاموش ہو جاؤ لڑکی، ورنہ گلا دبا دوں گا۔ ابھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ واقعی رومیسا تھی، اسی لیے آہت نے دھاڑ کر کہا۔ وہ مزید ڈر گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی جب آہت نے اس کے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے اسے گھورا۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ تم میری قید میں ہو، میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم؟ مجھے جانا ہے اپنے بابا کے پاس، قائزان لالا کے پاس۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ قائزان شاہ کے نام پر آہت خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھرے۔ اس کمینے کو بھول جاؤ اب، جیسے ہی وہ مجھے ملا اسے تو میں زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں گا، اور تم بھی اگر اس کی بہن نکلی تو اپنی خیر منانا۔ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اپنے سامنے کرتے غرایا تھا۔ وہ ہکا بکا مگر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرے لالا نے کیا کیا ہے؟ خوبصورت آنکھوں میں خوف و ہراس لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آہت خانزادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ اگر وہ اسے قائزان شاہ کی بہن سمجھ کر تکلیف دیتا اور بعد میں وہ اس کی پھپھو کی بیٹی نکل آتی تو سبیحہ پھپھو کو کیا منہ دکھاتا جو اب تک اپنی بیٹی کی یاد میں روتی تھی۔ اگر اچھا سلوک کرتا اور یہ لڑکی اس کی پھپھی ذات نہیں بلکہ قائزان شاہ کی ہی بہن نکلتی تو رعایت کے مستحق تو ہرگز نہیں تھی۔ ملازموں کی نگرانی میں وہ اسے وہیں چھوڑ کر کنفیوز سا سبیحہ پھپھو کے پاس چلا آیا۔ بچپن سے ہی وہ ان کے بے حد قریب تھا، ان سے ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ اب جب انہیں اعتماد میں لے کر اس نے ساری بات بتائی تو وہ تو فوراً اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ پلیز آہت بیٹا، مجھے جلدی اس کے پاس لے جاؤ، میرا دل کہتا ہے کہ وہ میری ہی بیٹی ہوگی۔ وہ رونے لگی تھی۔ آہت پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ پلیز پھپھو، خود پر قابو پائیں، فی الحال کسی کو گھر میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ غلط فہمی وہ آپ کی بیٹی نہ ہو۔ جب تک آپ کا اور اس کا ڈی این اے میچ نہیں ہوتا تب تک یہ کنفرم نہیں ہوگا، اسی لیے آپ صبر رکھیں۔ میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں ملوا سکتا کیونکہ آپ اسے دیکھتے ہی ایموشنل ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ وہ آپ ہی کی بیٹی، لہٰذا پہلے ڈی این اے ٹیسٹ ہونے دیں۔ اگر میچ ہو گیا تو تبھی آپ کو اس سے ملواؤں گا۔ فی الحال میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ سبیحہ پھپھو جو بے حد جذباتی ہو رہی تھی، آہت کے سمجھانے پر خود پر قابو پا کر ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ آہت انہیں چپکے سے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس لے گیا جو ساری بات سے واقف تھا۔ اس لڑکی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آہت اسے فلیٹ میں ہی لے گیا کیونکہ ہاسپٹل لے جانے میں خطرہ تھا۔ دوسری طرف اب اعتزاز شاہ بھی اپنی بیٹی کے اغوا پر پیچ و تاب کھاتے دھمکیاں بھجوا رہا تھا۔ اکبر شاہ اور شجاعت شاہ کو جب پتہ چلا کہ آہت کے بدلے کے لیے اعتزاز شاہ کی بیٹی اٹھوائی ہے تو انہوں نے اس کے اس اقدام کو سراہا۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ دوبارہ اس لڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ جب تک رپورٹ نہ آ جاتی تب تک وہ اس کے پاس جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اگرچہ سبیحہ پھپھو نے منہ سے کہا نہیں تھا مگر وہ ان کی آنکھوں میں نظر آتی التجا سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ذرا بھی تکلیف نہ دی جائے، اسی لیے اس نے بہتر سمجھا کہ رپورٹ آنے تک وہ اس کے سامنے ہی نہ جائے۔ اسے اپنے ملازموں سے اطلاع مل رہی تھی کہ اس نے بہت رونا دھونا مچا رکھا تھا، کھانا وغیرہ نہیں کھا رہی تھی۔ آہت نے فیمیل ملازماؤں کو حکم دیا کہ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو اس پر سختی سے پیش آؤ۔ اسے سخت بے چینی سے اب ڈی این اے رپورٹ کا انتظار تھا جس کے بعد اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا۔ اگر وہ قائزان شاہ کی بہن نکلتی تو آہت خانزادہ کے عتاب سے اس کو پھر کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا۔
پھر اللہ اللہ کر کے رپورٹ آئی تو وہ سبیحہ پھپھو کی کھوئی ہوئی بیٹی رمیسا ہی نکلی۔ اس پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کبھی خوشی سے روتی تو کبھی ہنستی۔ احد خانزادہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قائزان شاہ کی بہن نہ ہونے پر افسوس کرے یا اپنی کزن نکل آنے پر خوش ہو۔ سبیحہ پھپھو سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے جلد از جلد ملنا چاہتی تھی۔ عجیب کیفیات میں مبتلا احد خانزادہ جب اس لڑکی کے پاس پہنچا تو اسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر پہلی بار احد خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، ڈرو نہیں رمیسا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم بالکل محفوظ ہو۔ وہ نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولا، رمیسا۔ اس لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا نام زرشا ہے۔ جواب میں وہ سر ہلا کر بولا، ہاں زرشا، میں بھول گیا تھا۔ آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ گھر کے نام پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا واقعی آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں گے؟ احد نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ اسے لگا وہ اس کے اپنے گھر یعنی شاہ ہاؤس چھوڑ کر آنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ وہ تو اسے خانزادہ ہاؤس میں لے آیا تھا۔ سبیحہ پھپھو سب کو پہلے ہی بتا چکی تھی، اسی لیے سب رمیسا کے منتظر تھے۔ سبیحہ پھپھو اسے دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کا سر چوم رہی تھی تو کبھی من۔ سب لوگ نم آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ رمیسا اور زرشا اس افتاد پر ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس عورت کی گرفت سے چھڑوایا جو اسے خود سے لپٹائے اور ہنسے جا رہی تھی، کبھی روئے جا رہی تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سب لوگوں پر باری باری نظر ڈال کر اس نے احد خانزادہ سے سوال کیا، جو اسے لانے کے بعد ایک سائٹ پر خاموش کھڑا تھا۔ تمہارا نام رمیسا ہے اور یہ ہیں تمہاری اصل فیملی۔ اب تک جن لوگوں کے پاس تم رہ رہی تھی وہ تمہاری حقیقی فیملی نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے دشمن تھے، تم ان کی بیٹی ہو۔ احد نے سبیحہ پھپھو کی طرف اشارہ کیا۔ رمیسا نے اس بات پر ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ احد خانزادہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تم 2 سال کی تھی تو ایک عورت جو ملازمہ بن کر ہمارے گھر آئی تھی، ایک دن تمہیں لے کر وہ چپکے سے فرار ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، پھر وہ عورت ہمیں مل گئی تھی، مگر زندہ نہیں، مردہ حالت میں۔ اسے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، لیکن تم ہمیں نہ ملی تو مجبوراً ہم نے صبر کر لیا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کبھی کہ تم ہمارے دشمن اعتزاز شاہ کے گھر میں پرورش پا رہی ہو۔ اگر پتہ چل جاتا تو کبھی تمہیں وہاں نہ رہنے دیتے۔ جس قائزان شاہ کو تم اپنا لالا کہتی ہو، کچھ دن پہلے وہ ہمارے گھر کی عزت کو بھگا کر لے گیا ہے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کی بہن یعنی کہ تمہیں اٹھوایا، مگر تمہارے چہرے پر برتھ مارک دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ ایسا ہی برتھ مارک تو میری سبیحہ پھپھو کی کھوئی ہوئی بیٹی رمیسا کے چہرے پر تھا۔ میں نے تمہارا اور سبیحہ پھپھو کا DNA ٹیسٹ کروایا، جس سے کنفرم ہو گیا کہ تم ہمارا ہی خون ہو، لہذا اب تم یہیں رہو گی، تمہارا یہی گھر ہے۔ ہمارے دشمن اعتزاز شاہ اور اس کی فیملی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ احد خانزادہ کا انکشاف اس کے دماغ پر کسی پتھر کی طرح لگا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، وہ لہرا کر گرنے لگی جب احد نے اسے اپنے بازوں میں سنبھالتے ہوئے قریب پڑے صوفے پر لٹا دیا۔ ہوش میں آئی تو چیخنے چلانے لگی، نہیں، میں تم لوگوں کو نہیں جانتی، تم لوگ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میرے بابا ماما اعتزاز شاہ اور زہرہ شاہ ہیں، میرے لالا قائزان شاہ ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تم لوگوں کے پاس نہیں رہنا، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ پریشان سی سبیحہ پھپھو سے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، جواباً وہ غصے اور بدتمیزی سے انہیں پیچھے دھکیل دیتی۔ رمیسا میری جان، میں تمہاری سگی ماں ہوں، دیکھو میری بات پر یقین کرو، بہت تڑپی ہوں میں تمہارے لیے، اور دیکھو یہ تمہارے لالا ہیں۔ سبیحہ پھپھو نے روک کر کہتے قریب کھڑے حنان خانزادہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماں کی طرح وہ بھی بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرے لالا صرف اور صرف قائزان شاہ ہیں، تم لوگ اچھے نہیں ہو، گندے اور برے ہو، میرے بابا اور لالا کے دشمن ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں تم لوگوں کی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ رمیسا نے سختی سے ان کی بات کو رد کر دیا تھا۔ جہاں سب کا چہرہ تاریک سا ہوا، وہاں احد خانزادہ کے اندر رمیسا کی اس بات پر اشتعال کی لہر دوڑ ہو گئی تھی، جسے بمشکل وہ دبا پایا تھا۔
ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس چٹان بھر کی لڑکی کو ایک تھپڑ لگا کر اس کا دماغ درست کرتے، جس نے پورے گھر کو ٹینشن میں ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اکبر خان زادہ، جن کا اس گھر میں روب اور دبدبا تھا، کوئی ان کے آگے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، وہ ان سے بھی بدتمیزی سے پیش آئی تھی۔ احد خان زادہ غصے میں اسے آنکھیں دکھانے لگا تھا، جب اکبر خان زادہ نے اسے یہ کہہ کر روک دیا، غصہ مت کرو بچی ہے، سالوں سے ہمارے دشمنوں کے گھر رہی ہے، ان کو اپنا ماں باپ سمجھتی رہی ہو، تو اب ایک دم ہمیں اپنی فیملی کے طور پر قبول کرنا اور ان لوگوں کو بھلانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اسے تھوڑا وقت دو، آہستہ آہستہ وہ اس حقیقت کو قبول کر لے گی۔ جواباً احد خان زادہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف اعتزاز شاہ اپنی بیٹی کو اغوا کرنے کے جرم میں پولیس لے کر خانزادہ ہاؤس میں آ گیا تھا۔ دونوں پارٹیاں چونکہ اثر و رسوخ والی اور تگڑی تھیں، اسی لیے کسی ایک کے کہنے پر وہ دوسرے کو اریسٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ زبانی معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اعتزاز شاہ کا اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کا دعویٰ شجاعت خان زادہ نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ اعتزاز شاہ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن کی بیٹی رمیسہ خان زادہ ہے، جو بچپن میں اغوا ہوئی تھی۔ انہیں شک ہے کہ اغوا کرنے والا اعتزاز شاہ ہی تھا، ورنہ وہ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ اعتزاز شاہ یہ سب سن کر ہتھے سے اکڑ گیا۔ اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کی بیٹی زرشا شاہ خانزادوں کی کھوئی ہوئی بیٹی رمیسہ ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ وہ بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی واپس کی جائے، ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ جواباً غصے سے تل ملاتے احد خان زادہ نے اسے کہا، اس لڑکی کو تو تم بھول جاؤ، کیونکہ وہ ہمارا خون ہے اور اب تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ اب ہم تم پر دو کیس کریں گے، ایک 14 سال پہلے خانزادوں کی لڑکی اغوا کرنے کا اور ایک اب اغوا کرنے کا۔ اعتزاز شاہ بھڑک اٹھا۔ دونوں کے درمیان کافی تو میں ہوئی، معاملہ مار دھاڑ تک جا پہنچا۔ پولیس نے بڑی مشکل سے دونوں پارٹیوں کو الگ کیا اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف کیس درج کر دیا۔ ایک دوسرے کے اوپر کیس کرنے کے بعد معاملہ بہت خراب اور گھمبیر ہو گیا۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خطرے سے چوکنی ہو گئی تھیں۔ دونوں طرف سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہونے لگے تھے۔ اتنے خراب حالات کے باوجود قائزان شاہ ثانیہ خان زادہ کو لے کر منظر عام پر نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کہاں جا چکا تھا۔ احد خان زادہ کے آدمی باوجود کوشش کے بھی اسے ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ جب شاہوں کی حویلی میں زرشا شاہ کے اغوا سے پریشانی اور رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ خاص طور پر زہرہ شاہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، جس کی اپنی بیٹی زرشا میں جان تھی۔ وہاں دوسری طرف خانزادوں کی حویلی میں بھی یہی حال تھا۔ سبیہ خانزادہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ رمیسہ اسے بطور ماں قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی وہ باقی کسی فرد کو اپنے گرد برداشت کر رہی تھی۔ چیخنا چلانا، ان سب کو برا بھلا کہنا، بھوک ہڑتال کرنا، یہ سب کر کے وہ سب کو پریشان کر رہی تھی۔ دونوں پارٹیاں شہر سے گاؤں والی حویلیوں میں آ کر رہ رہی تھی۔ احد خان زادہ جہاں ثانیہ والے مسئلے اور اعتزاز شاہ والے کیس کی وجہ سے اضطراب اور اشتعال میں مبتلا تھا، وہاں اس لڑکی کا اس کے گھر والوں، خاص طور پر سبیہ پھپھو کو اذیت دینا اسے آگ لگا رہا تھا۔ وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ سبیہ پھپھو ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ ان پر جتنا چیختی، انہیں برا بھلا کہتی، وہ وہیں اس کے پاس جم کر بیٹھی آنسو بہاتی اور لجاجت سے بھرے انداز میں منانے کی کوشش کرتی۔ یہ سب دیکھ کر احد خان زادہ کا خون کھول رہا تھا۔ وہ محض سبیہ پھپھو کے لحاظ میں خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، مگر اس کا ضبط اس وقت ٹوٹ گیا جب اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی سبیہ پھپھو کو اس کا پھینکا گیا شیشے کا گلاس ماتھے پر جا لگا۔ احد خان زادہ تو ان کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بدتمیز لڑکی کو 2 تماچے رسید کیے تھے۔ تھپڑ کھا کر اس نے رو رو کر سر آسمان پر اٹھا لیا۔ سبیہ پھپھو پہلی بار اس سے سخت ناراض ہو گئی تھی۔ احد نے پہلی بار ان کے منہ سے اپنے لیے سخت الفاظ سنے تھے۔ وہ اپنی چوٹ بھلائے روتی چلاتی بیٹی کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احد نے لب بھینچ کر یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فسادی لڑکی کو مزید 2 تھپڑ لگائے، جس نے سبیہ پھپھو سمیت پورے گھر کو ٹینشن دی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس لڑکی کی وجہ سے تل ملا رہا تھا جب اپنے آدمیوں سے خبر ملی کہ قائزان شاہ واپس حویلی آ چکا تھا۔ احد خان زادہ کسی کو بتائے بنا اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں جا پہنچا۔
دونوں پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اگر پولیس موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ نہ کرواتی تو لازمی دونوں طرف سے لوگ مرتے۔ احد خان زادہ کو بازو کو گولی چھو کر گزری تھی۔ معاملہ اس حد تک گمبھیر دیکھ پولیس نے اپنے لوگ وہاں پر تعینات کر دیے کہ اب کوئی بھی پارٹی دوسرے پر حملہ نہ کر سکے۔ کیسز اب عدالت میں پہنچ چکے تھے اور پہلی پیشی کے بعد عدالت نے رمیسہ خانزادہ اور سرشا شاہ اور ثانیہ خانزادہ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ صبیحہ خانزادہ نے رمیسہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ عدالت میں اپنے سگے ماں باپ کے حق میں بیان دے۔ رمیسہ جواب میں خاموش رہی۔ احد خانزادہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے حق میں بیان نہیں دے گی، اسی لیے اس نے اکیلے میں رمیسہ کو دھمکایا کہ اگر تم نے ہمارے حق میں بیان نہ دیا، ہمارے ساتھ رہنے سے انکار کیا تو یاد رکھنا ان شاہوں کے گھر میں تمہیں پھر بھی نہیں رہنے دوں گا۔ آنا تمہیں اس حویلی ہی پڑے گا، چاہے جس طریقے سے بھی لاؤ، کیونکہ تم صرف صبیحہ پھپھو کی بیٹی نہیں بلکہ میری منگیتر بھی ہو۔ پھپھو اگر تمہاری خوشی کے لیے دستبردار ہو بھی جائیں تو اور بات ہے، لیکن میں تم سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا، تمہارا جو حشر ہوگا نا تو تمہاری روح بھی فنا ہو جائے گی۔ قہر بن کر ٹوٹوں گا میں تم پر، پچھتاؤ گی عدالت میں تم نے شاہوں کے حق میں بیان کیوں دیا تھا۔ احد خانزادہ کا لہجہ انتہائی سرد اور شفاف تھا۔ رمیسہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، البتہ اندر سے اس کی شفافیت محسوس کر کے وہ لرز چکی تھی۔ تاہم یہ کیفیت وقتی تھی، اسے اپنے باپ اور بھائی کی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک بار وہ ان کے پاس چلی جاتی تو یہ شخص بھلا کیا بگاڑ لیتا اس کا۔ اسی لیے دل میں تو وہ مطمئن ہو گئی، مگر چہرے پر ڈر کے تاثرات سجائے رکھے، جن کو دیکھ کر اس شخص کو بھی شاید کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ تاہم یہ خدشہ اس کی طرف سے برقرار تھا کہ عدالت میں کہیں وہ ان کے خلاف بیان نہ دے دے۔ دوسری صبح عدالت میں شجاعت خانزادہ، اکبر خانزادہ، احد خانزادہ اور صبیحہ خانزادہ اور ان کے شوہر ابراہیم خانزادہ رمیسہ کو لے کر پہنچے تو ادھر سے اعتزاز شاہ اور قائزان شاہ بھی ثانیہ کو لے کر آ چکے تھے۔ قائزان شاہ اور ثانیہ کو دیکھ احد خانزادہ کا خون کھول اٹھا۔ دل کیا وہیں گولیوں سے دونوں کو چھلی کر دیں۔ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو خانزادوں نے تمام ثبوت پیش کیے، جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ زرشا شاہ صبیحہ خانزادہ اور ابراہیم خانزادہ کی بیٹی رمیسہ تھی۔ لیکن وہ چونکہ اب بچی نہیں رہی تو عدالت نے فیصلہ کیا اسے زبردستی اس کے سگے ماں باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ لڑکی کی مرضی پر فیصلہ کیا جائے گا، وہ جس کے بھی ساتھ رہنا چاہے۔ ان کے خدشے کے عین مطابق رمیسہ نے اعتزاز شاہ اور زہرہ شاہ کو ہی اپنے ماں باپ چنتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ رمیسہ کے اس بیان پر جہاں شاہ خاندان کے لوگوں کے چہروں پر چمک آئی تھی، وہیں خانزادوں کے چہرے پھیکے پڑ گئے۔ خاص طور پر صبیحہ خانزادہ تو بھری عدالت میں ہی روتے ہوئے رمیسہ سے التجا کرنے لگیں کہ وہ اس کو چھوڑ کر نہ جائے، وہ زندہ نہیں رہ پائیں گی، مگر رمیسہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ احد خانزادہ نے جلتی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا اور دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو صبیحہ پھپھو کو رلانے کی سزا ضرور دے گا۔ ثانیہ خانزادہ نے بھی قائزان شاہ کے حق میں بیان دیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا جس کے مطابق قائزان شاہ نے اسے اغوا کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ بالغ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں قائزان شاہ سے نکاح کیا ہے اور اب وہ اسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، لیکن اسے اپنے مائکے والوں سے جان کا خطرہ ہے، وہ اسے اور اس کے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عدالت نے خانزادوں کو سخت وارننگ دے کر دونوں فیصلے شاہوں کے حق میں کر دیے تھے۔ عدالت سے نکلتے وقت جہاں فتح اور جیت کے احساس سے شاہوں کے چہروں پر خوشی تھی، وہاں خانزادوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے، سوائے احد خانزادہ کے چہرے کے، جو انتقام، اشتعال اور غیظ و غضب کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد اس لڑکی کو اپنی دسترس میں لانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو اذیت پہنچی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پیاری پھپھو بے حد تکلیف میں تھی۔ سزا تو اس نے ثانیہ کو بھی دی تھی، جس نے اپنے گھر والوں کے بجائے دشمنوں کا انتخاب کیا تھا، مگر پہلے وہ رمیسہ کے پر کاٹ کر اسے بے بس کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب رمیسہ کو اغوا کرانا پہلے کی نسبتاً زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ شاہ اس کی طرف سے پورے چوکنے ہوں گے، انہوں نے رمیسہ کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دی ہوگی، لہٰذا اب اسے نہ صرف اس سخت سیکیورٹی کو توڑ کر رمیسہ کو اٹھوانا تھا، بلکہ اسے لے کر کچھ عرصہ کسی ایسی جگہ روپوش ہو جانا تھا جہاں شاہ تو کیا اس کے اپنے گھر والے بھی نہ پہنچ سکیں۔
اسی لیے اس نے اپنے قابل بھروسہ آدمیوں کی مدد سے تیاری شروع کر دی۔ شہر کے کافی دور ایک بلڈنگ میں اس نے 1 سال کے لیے ایسا فلیٹ کرائے پر لیا جو زیر زمین تھا۔ اس بلڈنگ کے مالکان یہ فلیٹس خفیہ طور پر رہنے والے افراد کو ہی مہیا کرتے تھے۔ مکمل سیکورٹی دی جاتی تھی، اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ فوراً آگاہ کر کے اس بندے کو فلیٹ سے نکال کر دوسرے محفوظ مقام پر پہنچا دیتے تھے۔ تمام انتظامات جب ہو گئے تو وہ کسی کو بتائے بنا اس فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ اب بس اس کے آدمیوں کو شاہوں کی مضبوط سیکورٹی کی ناک کے نیچے سے رومیسا کو نکال کر وہاں پہنچانا تھا۔ اس بار اس کے آدمیوں نے رومیسا کو اسکول کے راستے سے نہیں بلکہ اسکول کے اندر ہی سے ایسے طریقے سے اٹھوایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ اسے بے ہوش کر کے احد خانزادہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ساتھ ہی اس کے گھر یہ اطلاع بھی ملی کہ صبیحہ پھپھو نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کوما میں جا چکی ہیں۔ اس کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ صبیحہ پھپھو کی اس حالت کی ذمہ دار وہ لڑکی تھی جب اس کی قید میں تھی۔ دوسری طرف رومیسا کو نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ایک بار پھر خود کو احد خانزادہ کی قید میں دیکھ کر وہ نہ صرف دنگ رہ گئی بلکہ بری طرح خوفزدہ بھی ہوئی تھی۔ اسے احد خانزادہ کی وہ دھمکی یاد آئی جو عدالت میں جانے سے 1 رات پہلے اس نے دی تھی کہ اگر وہ ان کے حق میں بیان نہیں دے گی تو وہ اسے اغوا کر لے گا، اور واقعی صرف 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اغوا کر چکا تھا، اور اغوا کے بعد اس کا جو حشر کرنے والا تھا یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی اور بیڈ سے اتر کر دوسری سائڈ پر جہاں کھڑی ہوئی گویا جیسے احد خانزادہ سے بچ جائے گی، جو دروازہ بند کر کے بے حد جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ واش روم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ کنڈی لگانا ہی چاہ رہی تھی جب احد نے پاؤں اڑا کر نہ صرف اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا بلکہ اتنی زور سے دروازے کو اس کی طرف دھکیلا کہ وہ لڑ کھڑا کر پیچھے ہوئی اور شاور کا نلکا اس کے سر میں جا لگا۔ درد کی وجہ سے بے ساختہ منہ سے چیخ نکلی۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی جب احد نے اسے اپنے بازوں سے پکڑتے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ لمحے میں وہ واش روم سے باہر تھی، اس کے سر میں لگی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر احد خانزادہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تیورا کر قالین پر جا گری۔ سر میں لگی چوٹ اور گال سے اٹھتے درد کی نوعیت اتنی شدید تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی اور وہیں پڑی رہی۔ احد خانزادہ نے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دبوچا۔ کہا تھا نا میں نے کہ اگر تم نے شاہوں کے حق میں بیان دیا تو تم نہ صرف دوبارہ میری دسترس میں ہوگی بلکہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ پھر کیوں تم نے ایسا کیا؟ کیوں میری بات کو سیریس نہیں لیا؟ بولو۔ اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کر تم ہمارے دشمنوں کا انتخاب کر چکی ہو۔ جو سگی ماں 14 سال تمہارے لیے روتی تڑپی اب وہ تمہاری وجہ سے کومے میں ہے۔ کیسی بے حس سنگ دل لڑکی ہو تم۔ احد خانزادہ کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے وہ گھبرا رہا تھا۔ رمیسا اپنی تکلیف بھلائے خوف سے یوں ساکت پڑی تھی جیسے کوئی اسٹیچو ہو۔ وہ کچھ پل اسے خون خار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے بولا، منگنی تو میرے ساتھ تمہاری بچپن میں ہی ہو گئی تھی، لہٰذا شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں تمہارا میرا نکاح ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کھال بھی ادھیڑ کر رکھ دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ سرد لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے بڑی بے باکی سے اس کے وجود کو چھوا تو وہ تڑپ کر اس سے فاصلہ بنا گئی۔ نرم لمس سے احد خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش یکدم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ چہرے پر مایوسی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے بازوں میں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں پلیز، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ لرز اٹھی تھی۔ احد خانزادہ اس کے جوڑے ہاتھوں کو اگنور کیے بڑی بے تکلفی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہو تو تم 16 سال کی مگر لگتی نہیں، مکمل اور بھرپور دوشیزہ ہو تم، وہ بڑی بے تکلفی سے بولا تھا۔ رمیسا کا وجود سن پڑنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر سکی اور بے بسی سے رونے لگی۔ احد خانزادہ کو کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ رونے کے مواقع بہت آئیں گے، ابھی تو میں نے رلانے کا آغاز بھی نہیں کیا۔ بہت برا شوہر ثابت ہونے والا ہوں تمہارے لیے، نہ تو تمہاری کم عمری کا لحاظ کروں گا اور نہ ہی پھپھو کی بیٹی ہونے کا۔ تمہارے اس نازک سے خوبصورت سے وجود کو
तोड़ फोड़ कर न रख दिया तो मेरा नाम आहत खानज़ादा नहीं। वो उठ कर खड़ा हुआ। रुमैसा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रो पड़ी। आहत खानज़ादा बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दोबारा अंदर आया तो उसके साथ में स्याह चादर थी जो उसने रोती हुई रुमैसा के सर पर डाल दी और उसे खींच कर खड़ा किया। बाहर निकाह के लिए मौलवी गवाहान आए हुए हैं। अगर तुमने उनके सामने इनकार किया, रोना धोना मचाया, तो खुदा की कसम याद रखना वो तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर मैंने जो तुम्हारा हशर करना है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। 16 साल की हो, समझदार हो, बगैर निकाह के तो मेरे बच्चे की माँ हरगिज़ नहीं बनना चाहोगी, है ना? उसकी आखिरी बात पर रुमैसा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो उसे चादर से ढककर बाहर ले गया। रुमैसा किसी को देख नहीं सकती थी, सिर्फ आवाज़ सुन सकती थी। मौलवी साहब के पूछने पर उसकी आवाज़ ना निकली तो आहत खानज़ादा ने इतने ज़ोर से उसके बाजू में चुटकी भरी के बिलबिला कर हाँ कहने पर मजबूर हो गई थी। निकाह के बाद जब उसे कमरे में लाया तो वो सख्त घबरा गई। माथे पर चमकते पसीने के साथ उसे दरवाज़ा बंद करते देख रही थी। आहत खानज़ादा उसका खौफ और घबराहट देखकर बड़ा सुकून महसूस कर रहा था। वो दीवार के साथ लगी थर थर काँप रही थी। जब उसकी तरफ बढ़ा, क्या हुआ, डर क्यों रही हो? मियाँ बीवी हैं हम, निकाह के बाद ये सब तो होना है। मैंने खाली तुम्हें देखने के लिए निकाह थोड़ी ना किया। रुमैसा डार्लिंग, लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट सजाए उसके पास आया तो रुमैसा बिदक कर दूर हटी। नहीं, मेरे पास नहीं आना, मैं मर जाऊंगी। मम्मा बचाएं, बाबा बचाएं, कायजान लाला। वो बुरी तरह रोती हुई दीवार के साथ लगती नीचे बैठती चली गई थी। उसके मुंह से कायजान शाह का नाम सुनकर आहत के चेहरे के जाविये बुरी तरह से बिगड़े थे। उस खबीस इंसान का नाम लेकर मेरे गुस्से को मजीद हवा मत दो रुमैसा। मैं तुमसे बुरे तरीके से पेश नहीं आना चाहता। अभी ड्रामेबाजी बंद करो और उठो। कहने के साथ ही उसने बाजू से पकड़ते उसे खींच कर उठाया, मगर रुमैसा ज़ारो कतार रोती उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जो उसे लिए बैठ के जाने पड़ रहा था। मेरे साथ सीधी तरह पेश आओ, वरना मैं उल्टा पेश आया तो सख्त पछताओगी। वो अपने नाखून उसके चेहरे पर मारने की कोशिश कर रही थी जब आहत ने अपने एक हाथ से उसके दोनों नाजुक हाथ काबू करते धमकी दी। मैं सबीहा मम्मा को बताऊंगी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो बुरी तरह रो दी। आहत के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अच्छा, अब सबीहा मम्मा का ख्याल आया? उस वक्त क्यों नहीं आया जब वो हवेली में तुम्हारी मिन्नतें करती होती और तुम जवाब में बदतमीजी से पेश आती? उस वक्त भी नहीं आया जब वो भरी अदालत में रोते हुए तुमसे इल्तिजा कर रही थी कि उन्हें मत छोड़ो, वो मर जाएंगी, और देखो तुम्हारी वजह से वो मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं। अब तुम पर रहम तो अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सबीहा फुप्पो की इस लड़की की वजह से कोमे में जाने का एहसास यकदम उसे मुश्ताइल करता सफाक बना गया था। रुमैसा की मज़ाहमत, उसका रोना धोना किसी काम न आया। आहत खानज़ादा ने अपना इंतकाम, जुनून और गुस्सा उसके नाजुक वजूद पर उतारा था। जब वो अपना इंतकाम पूरा करके पुरसुकून हुआ तो सख्त मज़ाहमत कर कर के वो थक चुकी रुमैसा अपने होश व हवास से बेगानी हो गई। न जाने कितने घंटों बाद वो होश की दुनिया में वापस आई तो तही दामन होने का एहसास उसे बुरी तरह रोने पर मजबूर कर गया। आहत खानज़ादा वहीं बैठा इत्मीनान से चाय पी रहा था। ऐसे खामखा में अपने आंसू ज़ाया मत करो डियर, ख़ास मौके के लिए बचा कर रखो और वो ख़ास मौका अब रोज़ आया करेगा। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। रुमैसा ने बेहद गुस्से से उसे देखा मगर कहा कुछ नहीं था। शुरू के कुछ दिन भरपूर मज़ाहमत और एहतजाज के बाद उसने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए थे। वो आहत खानज़ादा के लिए एक खिलौना बनकर रह गई थी। अपनी आज़ादी का ख्वाब देखना ही उसने छोड़ दिया था, क्योंकि आहत खानज़ादा ने उसे वाज़े तौर पर कह दिया था कि जब तक वो उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती तब तक वो उसे यहीं रखेगा। वो हक तक रह गई थी। रोना धोना, मिन्नतें, हर तरह की कोशिश करके देख ली, हद तक कि ये भी कह दिया कि वो अब सबीहा मामा के साथ उनकी हवेली में रहने को तैयार है। मगर आहत खानज़ादा तो टस से मस ना हुआ। 3 महीने गुजर चुके थे और इन 3 महीनों में रुमैसा ने इस फ्लैट के अलावा बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना आहत खानज़ादे के अलावा किसी की सूरत देखी और न आवाज़ सुननी नसीब हुई थी। यहाँ तक कि आहत खानज़ादा खुद भी बाहर की दुनिया से कट कर रह गया था। उसका अपने एक ख़ास आदमी से रब्ता था जो तमाम हालात से बाखबर रहता था। कि रुमैसा के अगवा के बाद एतजाज़ शाह ने काफ़ी हंगामा मचाया मगर फिर अचानक कुछ अरसे से बिल्कुल खामोश हो गया। सबीहा फुप्पो कोमा से बाहर आ चुकी हैं
اور رمیسا کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ احد خان زادہ کو اب جلد سے جلد انتظار تھا اس زنجیر کا جس کے ذریعے وہ رمیسا کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھ سکے۔ اب پھر جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ رمیسا کی طبیعت خراب ہوئی تو احد خان زادہ کے حکم پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو اس خفیہ فلیٹ میں لایا گیا۔ پتہ چلا وہ ماں بننے والی۔ احد خان زادہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ رمیسا تو بہت روئی۔ ہر طرح کے کھانے پینے کی سہولت تھی، مگر وہ پھر بھی کھانے کو تیار نہ ہوتی تو مجبوراً احد کو سختی سے کام لینا پڑتا۔ اس کا خیال رکھتے اسے سنبھالتے سنبھالتے اس سے اس حد تک محبت کرنے لگا کہ اسے رمیسا کے بغیر رہنے کا تصور ہی دہشت ناک لگتا تھا۔ اس کے رویے سے تو اگرچہ رمیسا کے لیے محبت اور فکر جھلکنے لگی تھی، مگر زبان سے اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ رمیسا کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن وہ بہت اداس ویران سی بند کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شاید وہ باہر کی دنیا کے لیے ترسنے لگی تھی۔ پہلی بار احد خان زادہ کا دل اس کے لیے پسیجا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے رمیسا کی قید ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اسے لے کر اس قید خانے سے باہر آیا تو رمیسا بری طرح سے رو دی تھی۔ احد خان زادہ کو ذرا سا افسوس ہوا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو صبیحہ پھپھو کو ہر وقت رونا دیکھنا پڑتا، اس سے برداشت نہ ہوتا۔ اسی لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا حویلی آیا تھا۔ صبیحہ خان زادہ جو بیٹی کے غم میں بستر پر پڑی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر جی اٹھی تھی۔ ان کے پھیلے ہوئے بازو میں جب روتی ہوئی رمیسا آسم آئی تو اس منظر نے سوائے احد خان زادہ کے سب کو حیران کیا۔ اس کے وجود میں ہونے والی تبدیلی بھی کسی سے نہ چھپ سکی۔ سب نے احد سے خفگی کا اظہار کیا کہ اس نے رمیسا کی مرضی کے بغیر اس سے نکاح کیوں کیا، مگر احد نے جو وجوہات ان کے سامنے رکھی سب کو لاجواب کر گئیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو رمیسا کبھی صبیحہ کو اپنی ماں تسلیم نہ کرتی۔ اپنی ماں کے گلے لگے اس نے آنسو بہاتے احد کی کئی شکایتیں کر ڈالی تھی، جنہیں سن کر جہاں سب کے چہروں پر دبی دبی مسکان ابھری، وہاں احد خانزادہ کھسیا کر رہ گیا تھا۔ رمیسا نے صاف کہہ دیا وہ احد کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ صبیحہ مما کے ساتھ رہے گی۔ احد خانزادہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ صبیحہ پھپھو نے اسے اکیلے میں بلا کر کہا، دیکھو احد، اب میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بے شک تم نے اسے میرے پاس لانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا، مگر تمہارا یہ طریقہ غلط تھا۔ میری معصوم سی بچی بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ اتنی سی عمر میں تم نے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت نازک سی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے اس مشکل مرحلے سے گزارے۔ میں بہت ٹینشن میں ہوں اس وجہ سے۔ صبیحہ پھپھو کا اشارہ جس طرف تھا وہ احد کو شرمندہ کر گیا۔ وہ اس کی شرمندگی بھانپ کر بولی، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا بیٹا۔ میں نے خود بچپن میں اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا تھا، کیونکہ تم مجھے ہمیشہ سے بہت عزیز رہے ہو۔ اگر رمیسا ہم سے نہ بچھڑتی، وہ بھیانک حادثہ نہ ہوتا تو رمیسا کو میں تمہاری ہی دلہن بناتی، لیکن اتنی جلدی شادی نہ کرتی اس کی۔ چلو یہ حادثہ قسمت میں لکھا تھا، تم نے خود ہی شادی کر لی اس سے، لیکن یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہوا۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے ہی ساتھ رہے وہ، لیکن اپنی خوشی سے۔ اس لیے تم اب اسے کبھی ڈانٹو گے نہیں، بلکہ پیار محبت سے اپنی طرف راغب کرو گے۔ صبیحہ پھپھو کے کہنے پر احد نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں پھپھو، میں رمیسا کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کی مرضی، اس کی خوشی میرے لیے سب سے اہم ہوگی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے اسے اغوا تو آپ کے لیے کیا تھا، مگر اس کے ساتھ رہ کر اس کا اتنا عادی ہو گیا ہوں اب میں کہ آپ اس کے بغیر رہیں نہ رہیں، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے بڑی شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے پھپھو۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ایک جذب کے عالم میں بولا۔ صبیحہ خانزادہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ میرے بجائے اگر تم سے یہ بات میری بیٹی سے کہوں تو ہو سکتا ہے تمہیں زیادہ فائدہ ہو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے انہوں نے پیار سے کہا، کوشش کرتا ہوں۔ احد بھی جواباً مسکرایا۔ رمیسا کو حویلی آیا آج ایک ہفتہ ہو گیا تو اس نے ایک بار بھی شاہ خاندان کے کسی فرد کا نام نہ لیا اور نہ ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تمام وقت وہ صبیحہ مما کے ساتھ چپکی رہتی اور نہال ہوتی صبیحہ خانزادہ کبھی اس کی فرمائش پر کچھ بنا رہی ہوتی تو کبھی کچھ۔ سب نے ان 14 سالوں میں پہلی بار صبیحہ خانزادہ کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ احد بھی بہانے سے ماں بیٹی کے درمیان گھسنے کی کوشش کرتا، جس پر صبیحہ تو مسکراتی مگر رمیسا ناک بھو چڑھاتی۔ مثلا اگر صبیحہ مما اس کے سر پر تیل کی مالش کر رہی ہوتی تو اچانک کہیں سے آ ٹپکتا اور صبیحہ خانزادہ سے مخاطب ہو کر کہتا، اس چپکلی کو چھوڑے پھپھو، میرے سر پر مالش کرتے ہیں، ذرا درد ہو رہا ہے۔ جواباً رمیسا اس سے لڑ پڑتی۔ وہ تو سچ میں اس سے لڑ رہی ہوتی تھی، جبکہ احد زیر لب مسکراتے
اسے غصہ دلانے اور چڑھانے کے لیے جواب دیتا۔ اگر صبیحہ خانزادہ ادھر ادھر سائڈ پر ہوتی تو وہ رمیسہ کے کان میں بے باک سی سرگوشی کر جاتا۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ڈارلنگ، تھوڑا ہمارے بیبی کا ہی خیال کر لو، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوگا یوں تمہارے چیخنے چلانے اور بھڑکنے سے۔ کبھی کہتا یار ایک کس ہی کرنے دو مجھے اپنی بیبی کو۔ پھر رمیسہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہوتا، چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑتا۔ ایسی چھیڑ چھاڑ کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ رمیسہ سے قریب ہو رہا تھا۔ کئی بار بے خیالی میں وہ محض ضد میں آہت کے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ جاتی کہ یہ صوفہ میری مما کا ہے، اگر وہ تمہاری پپو ہیں تو میری مما ہونے کے ناطے ان کی ہر چیز پر میرا زیادہ حق ہے، لہذا تم یہاں سے اٹھو۔ آہت کہتا نہیں میرا زیادہ حق ہے، تم اٹھو۔ تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلاتی وہیں بیٹھی رہتی اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کن نظروں سے اسے چپکے چپکے دیکھتے مسکرا رہا ہوتا تھا۔ رمیسہ کی محبت نے آہت خانزادہ کے دل میں ثانیہ اور قائزان شاہ کے لیے نفرت اور غصہ بھی ختم کر دیا تھا۔ باقی سب بھی خاموش ہو گئے تھے، گویا اس بات کو قبول کر لیا ہو۔ دوسری طرف اعتزاز شاہ کی خاموشی نے آہت خانزادہ سمیت سب کو حیران کر رکھا تھا۔ یقیناً اسے آہت اور رمیسہ کی حویلی آمد کی خبر تو ہو گئی ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ چپ ہو گیا تھا، جیسے اس نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا ہو کہ جس لڑکی کو اس نے 14 سال بیٹی بنا کر پالا وہ اس کی نہیں خانزادوں کی بیٹی تھی۔ پھر بہت جلدی انہیں ان سوال کا جواب مل گیا جب اعتزاز شاہ اپنی بیوی زہرہ، بیٹے قائزان اور ثانیہ کے ساتھ خانزادوں کی حویلی آیا۔ وہ نہ صرف قائزان اور ثانیہ کے اقدام پر معافی مانگنے آئے تھے بلکہ انہوں نے رمیسہ کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں سڑک کنارے ملی تھی، ایک عورت مری پڑی تھی جبکہ بچی زندہ تھی۔ کچھ عرصے تک وہ بچی کے وارثوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، جب ناکام ہوئے تو انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کی زرشا اصل میں خانزادوں کی رمیسہ ہی ہے، لہٰذا وہ صلح کرنے آئے اور یہ درخواست بھی کرنے آئے ہیں کہ رمیسہ کو ان سے تعلق واسطہ مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ ان کے جتنا حق نہ صحیح مگر کچھ حق تو رمیسہ پر ان کا بھی ہونا چاہیے، آخر کو 14 سال وہ اس گھر کی بیٹی بن کر رہی ہے۔ وہاں اعتزاز شاہ کی نم آنکھوں اور نم لہجے میں کہنے پر جہاں باقی سب کے دل نرم پڑے وہاں رمیسہ آنسو بہاتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی بابا، آپ نہ روئیں۔ صبیحہ مما اور ابراہیم بابا کا جتنا حق ہے مجھ پر آپ کا بھی اتنا ہی ہوگا۔ میرے لیے یہ والے ماما بابا بہت اچھے ہیں، وہ کبھی مجھے آپ لوگوں سے ملنے سے نہیں روکیں گے، ہے نا بابا اور صبیحہ مما؟ رمیسہ نے ابراہیم خانزادہ اور صبیحہ خانزادہ کی طرف دیکھ کر معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، تو جواباً ابراہیم خانزادہ خوش دلی سے بولے، رمیسہ پر آپ کا حق ہمارے جتنا نہیں ہوگا بلکہ ہم سے زیادہ ہوگا اعتزاز بھائی، کیونکہ آپ نے اسے 14 سال پالا ہے، ہمیں تو وہ پلی پلائی مل گئی ہے۔ ابراہیم خانزادہ کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ کچھ لمحوں بعد ثانیہ، شجاعت خانزادہ اور اکبر خانزادہ سے روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب سے معافی مانگنے کے بعد وہ آہت کے پاس آئی تو آہت خانزادہ بھی زیادہ دیر اپنے دل کو پتھر بنا کر نہ رکھ سکا۔ دونوں خاندان ایک ہو چکے تھے، ان کے درمیان دشمنی کی وجہ جو زمین تھی اسے بیچ کر اس کا پیسہ ایک ٹرسٹ کو دے دیا گیا۔ آہت خانزادہ رمیسہ کے ہاں ایک پیاری سی پری نے جنم لیا۔ آہت نے رمیسہ کو اتنی محبت دی کہ وہ سارے دکھ بھلا کر اب اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔